اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین از این امین، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 13 جون 2023۔ وہ رحم کا جذبہ ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ خدا اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو خود رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 108۔ اے محمد، ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ زمین و آسمان میں موجود ہر ایک جہاں تیری رحمتوں کا طالب ہے۔ تمہاری ذات مجسم رحمت کا پیکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب کے بنجر اور سنگلاخ خطہ میں ہوئی۔ عرب کے باسیوں کے دل بھی خطہ زمین کی مانند رحمت و نرمی سے بالکل ناآشنا تھے۔ شقاوت قلبی اس حد تک تھی کہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ معمولی واقعات کی بنا پر نہ ختم ہونے والی لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا، اور جنگوں میں بڑی بے رحمی و بے دردی سے لاشوں کا مسئلہ کیا جاتا، جیسے زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا بھی مسئلہ کیا گیا۔ انسانوں کے علاوہ بے جان جانوروں کو بھی اپنی سفاکیت کی بھین چڑھایا جاتا۔ جیسے زمین عرب آسمانی موسلادھار بارش کی منتظر تھی، بالکل ویسے ہی انسانیت بھی اپنے اثر نو احیا کے لیے خدائی رحمت کی طلبگار تھی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رحمت خداوندی کا پرتو دنیا میں اور ارسلت من رب کریم محسن فی الفتنۃ السماء والطغیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی رحمت و شفقت کے جلوے بکھیرنے شروع کر دیے اور ہر سو منادی کرنے لگے، من لا یرحم لا یرحم، یعنی جو رحم نہیں کرتا وہ یاد رکھ لے کہ اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط قولی رنگ میں رحمت کی تعلیم کا پرچار نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل سے بھی تمام جہانوں کو جذبہ رحمت سے مستفیض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر طائف میں کفار کی جانب سے لہو لہان کیا گیا تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور درخواست کی کہ اے محمد، اگر ارشاد ہو تو میں یہ پہلو کے دونوں پہاڑ ان لوگوں پر پیوست کر کے ان کا خاتمہ کر دوں۔ آپ نے کمال رحم کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ انہی لوگوں میں سے خدائے واحد کے پرستار پیدا کر دے گا۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے جنگوں میں مقتولوں، قیدیوں کے حقوق مقرر فرمائے، اپنے اسوہ سے تمام غیر انسانی افعال کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہندہ زوجہ ابو سفیان وہ عورت تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کروانے کے بعد کلیجہ بھی نکال کھایا۔ اپنے بے رحمانہ جرائم کی بنا پر قتل کی حقدار ٹھہرائی گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر چھپتی چھپاتی عورتوں کے ساتھ بیعت کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز سے پہچانا تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اب تو میں مسلمان ہو گئی ہوں، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو نبی رحمت و شفقت نے ہنستے ہوئے فرمایا، ہاں، تم پر کوئی گرفت نہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کی رحمت کا سلسلہ اس وقت تھما جب آپ نے اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ اے مکہ والو، تم نے ساری زندگی ہم پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے گزار دی۔ تمہارے گناونے افعال ہرگز رعایت کے حقدار نہیں، مگر میرا جذبہ رحم سزا کی اجازت نہیں دیتا۔ جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ الطاف حسین حالی نے کیا خوب فرمایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ فتح خیبر پر یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ایک سریع الاثر زہر بڑی مقدار میں ران کے گوشت میں ملا کر سلام بن مشکم کی بیوی زینب کے ذریعہ بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ آپ نے کھانے کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو فوراً ہی زہر کا احساس ہو گیا۔ اسی گوشت کو کھانے کی وجہ سے صحابی رسول حضرت بشر کی وفات ہو گئی۔ آپ نے یہود کو بلایا اور فرمایا کہ اے یہود، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کیوں کھانے میں زہر ملایا ہے۔ زہر دینے والی عورت کہنے لگی کہ ہم نے کہا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو کبھی بھی زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر نعوذ باللہ آپ حق پر نہیں تو ہم سب کو نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال سے فرمایا، میرا خدا تمہارے تمام تر قتل کے منصوبوں کے باوجود تمہیں میرے قتل کی طاقت نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر آلود نوالا کی تکلیف کا اثر اپنی مرض الموت میں بھی محسوس کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ میں اب تک اس زہر کی اذیت محسوس کرتا ہوں جو یہود نے فتح خیبر کے وقت مجھے دیا۔ اب بھی میرے بدن میں زہر کی وجہ سے کٹاؤ اور جلن کی کیفیت ہے۔ صحیح بخاری کتاب باب المغازی۔ اہل خیبر یہود اپنے مکروہ فعل کی بنا پر بلا شبہ سزا کے مستحق تھے، لیکن نبی رحمت و شفقت نے اس عورت سمیت سب یہود کو معاف کر دیا اور رحمت للعالمین کے الہی نام کو تا قیامت جاوداں بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطہر قلب انتہائی حساس واقع ہوا تھا۔ اپنوں پیاروں کی تکالیف پر جہاں صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیتے، وہیں اس رحمت کا بھی اظہار فرماتے جو خدا نے سینہ صافی میں ودیعت کی ہوئی تھی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے پیغام بھجوایا کہ میرا بیٹا آخری سانس لے رہا ہے، تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور کہلا بھیجا کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے، وہ سب اللہ کا ہی ہے، ہر چیز اس کے ہاں معین مدت کے لیے ہے، حصول ثواب کے لیے صبر سے کام لو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے دوبارہ پیغام بھجوا دیا اور قسم دی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت زینب کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو بچہ آپ کی گود میں دیا گیا۔ بچے کا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ حضور نے بچہ کو دیکھا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں رونے لگے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رحم کا جذبہ ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ خدا اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو خود رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے جانوروں اور پرندوں نے بھی خوب حظ اٹھایا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک لاغر اونٹ تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی زور زور سے آواز نکالی اور آنکھوں سے آنسو بہانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور کمال شفقت سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے مالک کو فرمایا، کیا تم ان چوپایوں اور جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ نے تم کو مالک بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے مسلسل کام لیتے ہو اور اس کو تکاتے ہو۔ سنن ابو داؤد کتاب الجہاد۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب ایک سفر پر تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک پرندے کے گھونسلے سے اس کے ننھے ننھے 2 بچے اٹھا لیے، جس کے بعد ان کی ماں قافلے کے اوپر بے قراری کی حالت میں اڑنے اور چکر لگانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے سخت
خفگی کا اظہار کیا اور پرندے کے بچوں کو واپس ان کی جگہ پر چھوڑنے کی ہدایت کی۔ مستدرک حاکم کتاب الذبائح۔ آپ کی ساری زندگی رحمت، عفو و درگزر کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسی رحمت للعالمین نے ہی دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا تھا۔ پس آج رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اثر نو تقاضا کرتا ہے کہ تمام عالم رحمت و شفقت کے مضبوط بندروں میں بند جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید۔